خان صاحب کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان جاتا ہے. جو مذہبی معاملات ہیں اس میں عمران خان صاحب ابھی تک ہار ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہے. مندروں کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن مسجد کے لیے عوام کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو مسجد بنانی ہے تو پیسہ خرچ کرو. انٹرنیشنل قسم کے مذہبی اسکالر ہوں گے، وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بچوں کو کیا پڑھانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انتہائی افسوسناک خبر ہے. یقین کر کے میں تو یہ خبر سنی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ یار آخر ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کس لیے آئی ہے پاکستان میں؟ ناظرین، عمران خان صاحب کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان جائے. اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس حکومت نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے سے ہم باز نہیں آئیں گے. کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم کو جھکنا بھی پڑے، ہم کو کمپرومائز بھی کرنا پڑے، لیکن بار بار کوشش کریں گے کہ پاکستان میں جو مذہبی لوگ ہیں وہ سر اٹھا کے نہ چل سکیں. اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے علماء اکرام کو بدنام کیا جا رہا ہے. اس لیے یہ حکومت بار بار کوشش کر رہی ہے، لیکن ہر بار اس کو منہ کی کھانی پڑی اور انشاءاللہ آگے بھی اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. ناظرین، دراصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ طارق روڈ پہ جو مدینہ مسجد تھی اس کے خلاف یعنی کہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا، تو وہ احتجاج شروع ہو گیا، پبلک اکٹھی ہو گئی، سب علماء کرام ہو گئے کہ بھئی اس مسجد کو ہم نہیں گرانے دیں گے. تو عدالت کے ساتھ دوبارہ رجوع کیا گیا کہ بھئی اس کیس کو نظر ثانی کی جائے. لہٰذا یہ ایک مذہبی معاملہ آتا ہے پاکستان میں، یعنی کہ ایک مذہبی انتشار پھر پھیل سکتا ہے. تو چیف جسٹس صاحب کا دو ٹوک جواب آ گیا ہے. وہ دو ٹوک جواب آپ سنو گے تو یقین کر، اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ پاکستان کے شہری ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے ہیں، تو یقیناً آپ وہ الفاظ برداشت نہیں کر سکتے جو چیف جسٹس نے کہے ہیں. سنو اس نے کیا کہا ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں. کی اجازت نہیں دیتا. اگر کسی نے مسجد تعمیر کرنی ہے تو اس کے لیے رقم خرچ کرے. اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا کہ پہلے سندھ حکومت سے جو ہے وہ مسجد کے اس سے متعلق تفصیلی رپورٹ مانگ لیں. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ معاملہ ہم اپنا آرڈر واپس نہیں. ناظرین، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر کسی کو مسجد چاہیے تو وہ پیسہ خرچ کرے. یہ کون کہہ رہا تھا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سب سے بڑا قاضی چیف جسٹس. کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا اس کو مسلمانوں کی اس حیثیت کا معلوم نہیں ہے؟ مسلمانوں کے جذبات سے وہ واقف نہیں ہے کہ ایک مسجد کو گرانے کے لیے ایک مسلمان کا کیا جذبات ہونی چاہیے؟ تو اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ بھائی جس کو مسجد چاہیے وہ اپنا پیسہ خرچ کرے، ہم اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتے. کیونکہ نعوذ باللہ جو عدالتی فیصلہ ہے، کیا وہ قرآن کا حرف ہو گیا؟ کیا وہ واپس نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں عدالتی فیصلوں کے اوپر مکمل عمل ہوتا ہے؟ کئی سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جو صوبائی حکومتوں کے خلاف ہیں، انہوں نے جتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے. حالیہ دیکھ لو، علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے حق میں 2 عدالتی فیصلے آئے تھے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، سپریم کورٹ کا آیا تھا، حکومت نے نہیں مانا تھا. کیا کیا عدالت نے؟ کتنے فیصلے ہیں کہ یہ فیصلہ عدالت واپس نہیں لے سکتی، کہ اس کی توہین ہوتی ہے جج صاحب کی کہ وہ اس نے ایک فیصلہ دیا اور عوام کے پریشر کی وجہ سے آگے اس نے اپنا فیصلہ واپس کر لیا. ناظرین، یہ شروعات ہے، یقیناً مانو کہ یہ شروعات ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بھئی یہ تو پارک کی جگہ ہے، اگر کسی کو مسجد چاہیے تو وہ اپنا پیسہ خرچ کرے. اور پارک کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا ہے، پبلک پراپرٹی ہے. اور مسجد کس نے بنائی؟ پبلک نے بنائی. کہ ہم کو ضرورت ہے بھائی، ہم پارک میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جگہ نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، ہم کو مسجد بنانا ہے، اور وہ مکمل لیگل پروسیس کے طریقے سے بنائی گئی، ان کے پاس پورے ڈاکومنٹ ہیں. صرف وجہ کیا ہے کہ یہ جگہ پہلے پارک کی تھی، اس ٹائم بھی ایک گورنمنٹ کی سرکاری اتھارٹی نے اس کو یعنی کہ اجازت دی تھی، لیکن ابھی کیا ہے کہ وہ جگہ واپس کرو کیونکہ یہ پہلے پارک کی جگہ تھی. ناظرین، آگے دیکھو کہ یہ جو چیف جسٹس ہے یا سپریم کورٹ ہے، اس کو فکر لگا ہوا ہے عوام کی پراپرٹی کا، گورنمنٹ کی پراپرٹی کا، اور یہ کہتا ہے کہ آپ خود اپنی مرضی سے مسجد بناؤ. تو ایک اور ویڈیو کلپ ہے، وہ سنو کہ اس ٹائم مجھے معلوم نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کہاں تھے، مجھے معلوم نہیں ہے سپریم کورٹ کہاں تھی، پاکستان کے ادارے کہاں تھے، کہ جس ٹائم شاہ محمود قریشی صاحب بہت بڑا اعلان کر رہے تھے. وہ سنو وہ کیا کہہ رہے تھے. اور عمران خان صاحب نے 400 ٹیمپلز کا
انتخاب کر لیا ہے. 400 ایسے مندر ہیں جن مندروں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ان کو رینوویٹ کیا جائے گا. میں وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کیا بڑے فخر سے اعلان کر رہے تھے اور کس جگہ میں کھڑے ہوتے جہاں کروڑوں روپیہ لگایا گیا، کرتارپور بارڈر کھول کے کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا اور 400 مندر کا اعلان ہو رہا ہے. 400 مندر کے اوپر جو پیسہ خرچ ہوئے گا وہ کس کا پیسہ ہوگا؟ وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ پاکستانی عوام کا نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہوگا، وہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ نہیں ہوگا. اس ٹائم سپریم کورٹ کہاں تھی؟ اس ٹائم چیف جسٹس صاحب کہاں تھے؟ اس ٹائم پاکستان کے ادارے کہاں تھے کہ مندروں کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے؟ لیکن مسجد کے لیے عوام کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو مسجد بنانی ہے تو پیسہ خرچ کرو. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس کے لیے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی تھی، لاکھوں پاکستانیوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی. اس لیے دی تھی کہ آپ مندروں میں، گردواروں میں، گرجا گھروں میں آپ جتنا مرضی ہے گورنمنٹ کا پیسہ لگا دیں، جتنا مرضی ہے عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگا دیں، لیکن مسجد اگر آپ لوگوں کو بنانی ہے تو اپنے جیب سے بناؤ، گورنمنٹ جگہ نہیں دے گی. ناظرین یقین مانو، یہ میرا ویڈیو آپ لوگ یاد رکھنا، یہ شروعات ہے، یہ شروعات ہے اس مسجد کی. کئی مسجد گرائی گئی اور آگے بھی کئی مسجدوں کو شہید کریں گے. ابھی میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جگہ ہے پارک کی، مسجد ہے پارک کی جگہ پہ جیسا گورنمنٹ کہتی ہے. اور یہ کس لیے بنائی گئی ہے کہ جو لوگ پارک میں آتے ہیں ان کو وہ نماز وہاں پڑھتے ہیں، ان کی سہولت کے لیے وہ مسجد بنائی گئی ہے. آج وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ واپس کرو کیونکہ پارک کی ہے. پاکستان میں کئی ہزار مسجدیں پاکستان میں ایسی ہوں گی جو یونیورسٹیوں کے اندر ہیں، جو کالجز کے اندر ہیں، جو ہاسپٹل کے اندر ہیں، جو بڑے بڑے سرکاری دفتر ہیں، ان کے اندر یعنی کہ مسجدیں بنائی گئی ہیں. کل اگر ہسپتال انتظامیہ کہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ ہسپتال کی جگہ ہے، یہ ہسپتال گورنمنٹ کی ہے، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، اگر ہسپتال میں آنے والوں کو مسجد چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے ان کو مسجد کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے جیب سے پیسہ خرچ کریں اور مسجد بنائیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے نا؟ اگر آج ہو رہا ہے تو اگر کسی یونیورسٹی کالج میں، جیسا کہ پاکستان کی کو ایجوکیشن سسٹم ہے، جب اس ٹائم پاکستان میں یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جو ماحول چل رہا ہے، جہاں ہولی منائی جاتی ہے، جہاں ہندوؤں نان مسلموں کو تہوار مل کے مسلمان مناتے ہیں، ہر قسم کی جو فحاشی ہے وہ یونیورسٹیوں کالجوں میں ہو رہی ہے. وہاں کالج کے ایریے میں اگر کوئی مسجد ہے، وہ کہیں کہ وزارت تعلیم کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے یہ آ جائے کہ بھائی یہ جو جگہ ہے نا، یہ یونیورسٹی کی جگہ ہے، یہ یونیورسٹی کی جگہ کم ہے، ہم نے ادھر ایک تھیٹر بنانا ہے، ہم نے ادھر ایک سینما گھر بنانا ہے، ہم نے ادھر ایک فحاشی کا اڈا بنانا ہے، لہٰذا اس مسجد کو یہاں سے شہید کرو اور جس کو نماز پڑھنی ہے وہ باہر جا کے اپنا پیسہ خرچ کر کے مسجد بنائے. کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ اس کے لیے قربانی دی گئی تھی. پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ یار اس حکومت ہے، اس حکومت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اس کا نظریہ ہی اسلام کا نہیں ہے، یہ ریاست مدینہ کا صرف نام لیتے ہیں. یہ جس مقصد کے لیے لائے گئے ہیں، ان کا جو مقصد تھا وہ پورا کر رہے ہیں، بار بار کوشش کر رہے ہیں علماء اکرام کو یعنی کہ پریشان کر رہے ہیں، مسلمانوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ہار نہیں مانوں گا، کیونکہ میں ہار مان گیا تو میں ہار جاؤں گا. تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے اس ٹائم کم از کم ہر جگہ سے ہار گئے ہیں، ہر جگہ سے مان لیا ہے کہ مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی ہے، میرے ساتھ کام کرنے والے اچھے نہیں ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ پاکستان کا اتنے برے حالات ہیں، میں کوشش بہت کر رہا ہوں لیکن اس میں میری کیا غلطی ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے جو وہ کہتے ہیں. لیکن جو مذہبی معاملات ہیں اس میں عمران خان صاحب ابھی تک ہار ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بار بار وہ یعنی کہ اس کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے اس گورنمنٹ کو. جو بھی طریقے لبیک کے جتنے معاملات ہیں وہ دیکھ لو یا کوئی اور مذہبی معاملات میں دیکھ لو، تو یہ حکومت بار بار کوشش کر رہی ہے، اپنے اغیاروں کو دکھا رہی ہے، اپنے آقاؤں کو دکھا رہی ہے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے. چاہے ایک آسیہ ملونہ کو رہا کرنے کے لیے 50,000 علماء کو جیل میں ڈالا اور بڑا فخر سے کریڈٹ لے رہے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم نے وہ کام کیا ہے جو کسی حکومت نے نہیں کیا ہے، کسی حکومت کی اتنی جرات نہیں تھی. عمران خان صاحب کہتا ہے میں نے کیا ہے. کیا کوئی آدمی بتا سکتا ہے
کہ 3.5 پونے 4 سال میں عمران خان صاحب نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ ہاں بھائی یہ اسلام کے لیے اس نے کام کیا ہو, ریاست مدینہ کے اصولوں کو جو نام لیتا ہے اس کے لیے کام کیا ہو. ہاں میں یہ وضاحت کر دوں, کچھ اس کے یعنی کہ جہل قسم کے, میں بار بار یہی الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب القادر یونیورسٹی بنا رہے ہیں, وہاں مذہبی سکالر تیار ہوں گے. وہ مذہبی سکالر نہیں ہوں گے, وہ گورنمنٹ کے یہ پالتو ہوں گے جو گورنمنٹ کے اشاروں پہ چلیں گے. ان کا ریموٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا, جو گورنمنٹ کہے گی وہی کہیں گے. اور جو عمران خان کہتا ہے نا میں رحمت للعالمین اتھارٹی بنا رہا ہوں, اس کی بھی تقریر آپ اٹھا کے سن لیں. اس کا مقصد رحمت للعالمین اتھارٹی نہیں ہے, اس کا مقصد اسلام نہیں ہے, اس کا مقصد ہے لانگ ٹرم ایک پلاننگ تیار کی جا رہی ہے, ایک سازش تیار کی جا رہی ہے کہ اس حکومت میں پاکستان میں جو بھی مذہبی معاملات ہیں ان کو دبایا جائے سعودیہ کی طرح. نئی نسل میں کو اسلام سے دور کیا جائے, ایک لبرل ایک ماڈرن اسلام ان کے سامنے پیش کیا جائے, ماڈرن قسم کے علماء کرام ہو جو ان کے سامنے پیش کیے جائیں, جیسا کہ جس میں شراب بھی معاملہ نہ ہو, ناچ گانا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو. حکومت جو فیصلے کر رہی ہے اس کے اوپر بھی سب خاموش ہوں, طارق جمیل کی طرح, طاہر اشرفی کی طرح, جو ان کے حکومت کے آگے پیچھے ان کے درباری قسم کے. اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ اس نے رحمت للعالمین اتھارٹی کے جو پروگرام عمران خان صاحب نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اعلان کیا تھا, تو اس نے کہا تھا کہ رحمت للعالمین اتھارٹی جو ہے اس کا مقصد وہ ہے کہ جو انٹرنیشنل قسم کے مذہبی اسکالر ہوں گے وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بچوں کو کیا پڑھانا ہے, بڑوں کو کیا پڑھانا ہے, یعنی کہ نصاب چینجنگ کی جا رہی ہے. تو یہ ناظرین بہت تکلیف کی بات ہے, اور مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اتنا جلدی سے دب جائے گا. یا علماء اکرام یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ مسجد سے, اگر آج اس حکومت کو اجازت ملتی ہے تو پھر آگے جو نمبر ہے وہ کالجوں, یونیورسٹیوں, ہاسپٹلوں کا ہے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو ہدایت کرے, اس کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے.